اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بند ہو چکی ہے، تو یہ بات غلط ہوگی. کیونکہ دلی کے اندر جب بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد 15 گھنٹے کے بعد پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر سوئسائڈ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد پاکستان کے اندر ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا جیسے وہی جو پیپلز پارٹی کے دور میں دہشت گردی ہو رہی تھی، مشرف کے دور میں ہو رہی تھی، سیم وہی سب کچھ رپیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کے امیج کو دوبارہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، جس کو ہم ریکور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے پاک ہو چکا ہے، اور یہ دہشت گرد جو ہے صرف اور صرف کے پے کی یا بلوچستان کے اندر ہی رہ گئے ہیں. لیکن یہاں پر اسلام آباد کے اندر کیپٹل کے اندر حملہ ہو جانا، پاکستان کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے. جس دن دلی میں یہ دھماکہ ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے بھی، اور میں نے بھی ایز اے پاکستانی اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ وہاں پر بے گناہ معصوم لوگ مارے گئے. اور دیکھیں اس طرح جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ کسی بھی ریلیجن کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پر اگر اسپیسیفک ایک ریلیجن کو پکڑ کر ٹارگٹ کیا جائے اور وہ بھی وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن کسی کے اوپر الزام لگا دیا جائے، تو یہ چیز اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. وہ چیز انڈیا کے اندر چل رہی ہے. ٹارگٹ اوبیسلی وہاں پر مسلمان کیا جائے گا. وہاں پر انڈیا کے وہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یا جو وہاں پر گورنمنٹ ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کبھی بھی نہیں لیتی. چاہے وہ پہلگام کے اندر اٹیک ہوا ہو، پہلگام کے اندر انہوں نے کون سا بندہ پکڑا ہے؟ اس ٹائم کوئی چیز ان کے سامنے کوئی پروف نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا تھا، بے گناہ جو کشمیری مسلمان ہیں ان کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے. ابھی بھی ریسنٹلی وہی ہوا ہے، ڈاکٹرز کے اوپر الزام لگا دیا گیا. ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یار کیسے وہ اب مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے. اب جس کی زندگی انڈیا کے اندر نارمل چل رہی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اچھی جاب ہے، تو وہ کیسے آئی ایس آئی کے جال میں آ سکتا ہے؟ جیش محمد لشکر طیبہ کے لیے کام کرے گا. آئی سویئر کہ پاکستان کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر کوئی کسی دیوار پر نہیں لکھا ہوا جیش محمد لشکر طیبہ مسعود اظہر. بھائی پاکستان سب سے زیادہ وکٹم ہوا ہے اس چیز کا، ٹیررسٹ کا. ہم تو پاکستانی جتنی نفرت ان سے کرتے ہیں نا، جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. ابھی جو سوئسائڈ اٹیک ہوا ہے، باجوڑ کا وہ بندہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے سوئسائڈ اٹیک کیا. یہ افغانستان کے اندر سے آتے ہیں. اگر ہم اس کی پیچھے گہرائیوں میں جائیں، اس کی روٹس میں جائیں، تو ان کو اسپانسر کون کر رہے ہیں؟ وہ انڈین را کر رہی ہے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی ہیں. اوبیسلی بات ہے جب اسلام آباد کے اندر اٹیک ہوتا ہے تو انہوں نے اسی ٹائم بدلا لیا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے اسلام آباد کے اندر کروا دیتے ہیں. تو یہاں پر تو ہم بار بار یہی رونا پاکستان رو رہا ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں سب سے زیادہ جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں وہ ہم پاکستانی ہوئے ہیں. تو پاکستان کے اندر اب جب سے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں آیا تو اس کے بعد جتنی بھی یہ تنظیمیں تھیں ان کے اوپر پاکستان کے اوپر ٹوٹلی یہاں پر بین ہے. اب بندہ کہے نا کہ یہاں پر کوئی لشکر طیبہ یا جیش محمد کا کوئی کارکن ہے، یہاں پر کوئی فنڈز دیتا ہے بندہ، کچھ بھی نہیں ایسا ہو رہا، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ وہ پاکستان وہاں پر معصوم لوگوں کی جان لے. اب انڈیا کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، نمبر ون تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ وہاں پر جب بھی انڈیا کے اندر الیکشن ہوتا ہے، جب بھی الیکشن ہونا ہوتا ہے، تب بھی انڈیا کے اندر کوئی ایسا ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، تب بھی آتنکوادی گھس آتے ہیں اور پھر مودی نے دیش کو بچانا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی انڈیا کے خلاف سازش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپوزیشن جماعتوں کو یہاں پر سوال کرنے پڑیں گے اپنے انٹیلیجنس اداروں سے، مودی سرکار سے. مودی کا یہ بہت بڑا سٹنٹ ہے، ہمیشہ عوام کی انہوں نے سیمپتھی لینی ہوتی ہے. اب انڈیا کے اندر اندھ بھکت کیا سوچے گا؟ اس نے یہی سوچنا ہے کہ دیکھیں مودی مارے گا، مودی جو ہے وہ پاکستان کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑے گا. اب انڈیا کے اندر جس حد تک ہیٹ پھیلی جا رہی ہے، دیکھیں آج اگر انہوں نے بے گناہ لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا ہے، ان کو قربانی کا بکرا بنائیں گے، ان کو ماریں گے، ٹارچر کریں گے، ان کی فیملی پر ظلم کریں گے، تو پھر یہ نفرت اور زیادہ پھیلے گی. یہ انڈیا کو لے کے بیٹھ جائے گی یہ چیز. انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جو ایک عام کشمیری ہے وہ انڈیا سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کی فیملی کے لوگوں کو مارا گیا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے. کشمیر کے اندر ہر بندے کی زبان بند ہے، اور صرف کیا ہے جی، بندوق کی نوک پر کرواتے ہیں کشمیر کے اندر جو بھی ہو رہا ہے. 370 کو ہٹا دیا گیا ہے، کشمیر کی جو ایک الگ پہچان تھی، الگ حیثیت تھی، اس کو ختم کر دیا گیا. تو ظلم کی تو انتہا کی ہے ان لوگوں نے.
اور مودی اور بی جے پی ان کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے اینٹی مسلم سینٹیمنٹ اس ٹائم انڈیا کے اندر اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ یہ سوسائٹی کو بالکل تباہ کرنے کے دھانے پہ، اور اس بندے نے اپنے ووٹ بینک کے لیے اس نوبت پر لے آیا ہے کہ آج انڈیا کے اندر جو مسلمان ہے وہ پچھتا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ہندوستانی مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے بڑا اچھا ڈسیزن کیا کہ 1947 کے ٹائم پر ہمارے جو فور فادرز ہیں وہ پاکستان کی طرف نہیں گئے، وہ انڈیا کو وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں، لیکن وہاں پر اس ٹائم وہ لوگ بھی پریشان ہیں، وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ جس علاقے میں کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو ٹارگٹ انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا، مسلمانوں کا لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے تھوڑا سا ایکٹیو بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بہانہ لگا دیتے ہیں کہ یار یہ تو آئی ایس آئی سے ملا ہوا ہے، اس کو اٹھا لو، یہ تو پاکستان کی جیش محمد کا بندہ ہے، لشکر طیبہ کا بندہ ہے۔ پاکستان کے اندر نہ کوئی جیش کا بندہ رہا ہے نہ لشکر کا کوئی بندہ رہا ہے، وہ سارے بس انڈیا میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں ہی چلے گئے۔ حد ہو گئی ہے یار، اتنی نان سیریس بات ہے، بیس لیس نیوز چلائی جاتی ہے انڈین میڈیا کے اوپر، وہی پرانی سکرپٹ۔ ایک ٹائم تھا 90s کے ٹائم میں جب واقعی یہ آرگنائزیشنیں پاکستان کے اندر رن کرتی تھی، لیکن آج کے ٹائم ان کا کوئی وجود نہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ہم تو وکٹم ہیں اس ٹیررسٹ کے۔ ہاں صرف پاکستان کے اندر جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں نا، وہ افغان بارڈر والی سائڈ افغانستان کے اندر سے وہ آپریٹ ہوتا ہے، افغانستان کے اندر سے وہ نیٹ ورک کے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر آتے ہیں، آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ ابھی بھی سوئسائڈ جو اٹیک ہوا افغانستان کے اندر سے آتے ہیں۔ پاکستانی لوگ اس ٹائم جتنے زیادہ ہم نے دہشت گردی قربانیاں دی ہیں، ہم تو نفرت کرتے ہیں۔ اور وہی چیز پچھلے دنوں ہمارا جو وانا کیڈٹ کالج ہے وہاں پر 5 دہشت گرد داخل ہوتے ہیں، 2 جو ہیں وہ موقع پر مارے جاتے ہیں اور 3 جو اندر ایڈمنسٹریٹو بلاک پر داخل ہو جاتے ہیں۔ وانا کیڈٹ کالج میں یہ تقریباً 36 گھنٹے سے زیادہ آپریشن چلا ہے۔ اس کے بعد تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 3 جو آرمی کے فوجی ہیں انہوں نے شہادت حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور لوگ وہاں کالج کے ٹیچرز وغیرہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے ہیں۔ یہ تو اے پی ایس سے بھی بڑا سانحہ ہونا تھا، وہ جو پشاور کے اندر ہوا تھا نا 2014 میں، تقریباً 550 سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے اور عملہ ٹوٹل ملا کے تقریباً 600 سے زیادہ بنتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے ہیں۔ اس طرح افغان طالبان، تحریک طالبان کے لوگ ڈائریکٹ ان کو فنڈنگ جو ہے انڈین را سے ہو رہی ہے، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی بہت اس ٹائم مشکلات ہمارے لیے بڑھ چکی ہیں، کیونکہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہمارے بڑے شہروں کو، اور افغانستان کے اندر سے افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اوپنلی بولا تھا ہم اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں گے۔ سنٹوریس کو دکھایا گیا تھا ایکس کے اوپر پوسٹ، سنٹوریس میں آگ لگی ہوئی اس طرح، پھر لاہور میں کہہ رہے تھے ہم جھنڈا لگا دیں گے۔ تو بھائی یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں، سو اس لیے پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو چاہیے کہ بھیڑ والی جگہ پہ زیادہ اکٹھے نہ ہو، کراؤڈیڈ جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس ٹائم خطرے میں ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔